بسم رب الحسین علیہ السلام۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ نوجوان تھے مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا شاہ بے اولاد تھا۔ اس نے نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پہ ضرورت مندوں میں دولت تقسیم کی، لیکن نہ ہی کوئی دوا کام آئی اور نہ دعا۔ آخر ایک وزیر نے بادشاہ کو لال شہباز قلندر کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ شاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے سخی کے آستانے پہ حاضری دی اور عرض کرنے لگا، شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خالق کی کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ شاہ بخارا کی التجا سن کر سخی قلندر نے فرمایا، کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ شاہ بخارا نے عرض کیا، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا، مجھے اپنے تاج و تخت کا وارث چاہیے۔ سخی نے شاہ بخارا سے فرمایا، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں، وہی اولاد بھی عطا کرے گا، بس اسی کے سامنے دامن مراد پھیلاؤ۔ شاہ بخارا نے غم زدہ لہجے میں فرمایا، شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میری التجاؤں میں تاثیر ہوتی تو میرا نخل مراد اب تک بار آور ہو چکا ہوتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی و بیچارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے آنکھیں بند کی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ حالت مراقبہ میں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد سخی نے سر اٹھایا اور فرما روائے بخارا سے مخاطب ہوئے، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا کہنے لگے، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گیا۔ پس سخی نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ لال نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی، آدھا حصہ؟ لال کی شرط سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہ بخارا کہنے لگا، شیخ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ لال نے بے نیازانہ کہا، وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شاہ بخارا سرشاری اور حیرت کے عالم میں حسینی لال کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال بعد بخارا کا قصر شاہی نکاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمتگار شاہ بخارا کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور فرما روائے بخارا کی سماعتوں میں سخی لال شہباز قلندر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، بحکم خدا شہزادہ تو آ جائے گا مگر اس میں ہمارا آدھا حصہ ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت شاہ حسین شاہ المعروف لال شہباز قلندر کے اس مبہم اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سیم و زر کے طلبگار ہوں گے۔ نتیجتاً وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حسینی لال کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ لال نے جو لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے طلائی اور نقرئی خانوں کو دیکھا تو شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ شاہ بخارا نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، آپ کا حصہ۔ لال نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا، آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد کی سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حسینی لال کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا
اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لال نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گدڑی میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے مصاحب ایک عارف کے رمز و کنایات کو کیا سمجھتے۔ وقت گزرتا رہا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ولی عہد کا نام ادھم رکھا تھا، اور اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت ہے کہ سلطان ادھم نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ اور بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم نے ایک دن اپنے وزراء و امراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سب دوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ بلخ و بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کو امارات پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرما روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادھم نے امرائے سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا، میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز پیہم مجھے بلا رہی ہے، وہ کسی کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے۔ وزراء اپنے فرما روا کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ سلطان ادھم نے کہا، تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا اور اسی میں میری سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور لال شہباز قلندر کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا و ذہین تھے۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتے تھے۔ دراصل متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی۔ کہ مصداق سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر کی جستجو میں در بدر بھٹکتے رہے۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے شاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوئے اور انہوں نے سہمن پہنچ کر اپنا سر نیاز لال کے قدموں پہ رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ لال شہباز قلندر نے اپنا دست مہربان والی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ سلطان ادھم اپنے آنسوؤں سے قلندر کے پائے مبارک کو بھگوتا رہا۔ قلندر نے فرمایا، اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان ادھم کی گریہ و زاری میں اضافہ ہو گیا۔ تبھی لال شہباز قلندر نے فرمایا، اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد حق قلندر کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت و مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادھم خیر پور کی پہاڑیوں پر قلعہ کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر دفن کیے گئے۔ سلطان ادھم کا مزار مبارک آج بھی خیر پور سندھ میں مرجع خلائق ہر خاص و عام ہے۔
درود و سلام بر محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.